الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ کفر کے مقابلے میں، کفر کے نتائج کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تباہی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور دنیا میں اس کے کڑوے کھسیلے پھل یہ ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، یہ لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، یہ کسی اخلاقی بندھن کے قائل نہیں ہوتے اور دنیا سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اب تم ان کے قریب جاؤ گے تو دنیا تو وہ خود اپنے لیے کہتے تو تمہیں تو اپنا حریف سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس بارے میں، اس بات کے اندر یہ سمجھاتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ان کی دلی محبت نہیں ہوگی، تعلق نہیں ہوگا، وہ تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، وہ تو اپنے لیے دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ آپ کو کچھ دے گا، وہ تو آپ کو اپنا حریف سمجھے گا۔ اچھا، اور تیسری بات یہ کہ یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں گے، حق کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں گے، دین کے غلبے کو، سچائی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوں گے، سچائی کے غلبے سے وہ یہ لوگ ڈرتے ہوں گے، اور سچائی کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے، سچائی کو اپنے لیے موت کا پیغام سمجھیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سچائی کے مقابلے میں ان کے پاس واقعی کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، کوئی بڑا نظریہ ہے، نہیں، یہ ان کی بیماری ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ اندھا ہوتا ہے۔ یستحبون، جتنی محبت اس سے ہو سکتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، تو شدت محبت تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب جب شدت محبت دنیا میں یہ لوگ اندھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دلائل کی بات، بھائی دلائل کی بات نہیں ہے، ان کے پاس کون سے دلائل ہیں؟ دلائل نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو بیمار لوگ ہیں، یہ نفسیاتی بیمار ہیں۔ تو گویا کہ قرآن یہ بات بھی سمجھا رہا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہیں، دلیل نہیں ہے ان کے پاس سوائے نفسیاتی بیماری کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی بات آگے بھی آ رہی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اب يَبْغُونَهَا عِوَجًا میں دیکھیں کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ نہیں ہے۔ يَبْغُونَهَا عِوَجًا کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو عام مطلب ہے، عام مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر کوئی ٹیڑ تلاش کرتے ہیں، کوئی کجی تلاش کرتے ہیں، پر اسلام کے دن نسکو گوالے گوری، یعنی خود ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کا دماغ بانج ہو چکا ہے، ان کے پاس کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، یہ اسلام کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور حریف سمجھنے کے بعد ان کے دماغ میں کوئی اس کے مقابلے میں کوئی پروگرام یہ نہیں پیش کر سکے کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی بہتر پروگرام یا کم از کم اتنا ہی قیمت والا پروگرام پیش کرے۔
بلکہ یہ صرف منفی ذہنیت والے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کا یہی طریقہ ہے، اسلام میں یہ کیا ہے، اور یہ بچوں کے حقوق، اور یہ 4 شادیاں کیوں ہیں، اور یہ خاندان کا مسئلہ کیوں ہے، اور یہ عورتوں کی گواہی نصف کیوں ہے، اور یہ فلان کیوں، یہ مرتد کی سزا کیوں ہیں، اور یہ بے شمار اعتراضات جو یہ لوگ کرتے ہیں، غلامی کا مسئلہ کیسے ہے، اور یہ اور وہ، یہ حقیقت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس خود اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے جو پیش کرے اسلام کے مقابلے میں، اور یہ اسلام سے اتنے مرعوب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں ٹیڑھ نہیں نکالے ہم نے تو یہ تو ہم پر غالب آ جائے گا، ہم تو دب جائیں گے، ہم تو ہار جائیں گے۔ تو اب مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، ان کو زج کرنے کے لیے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے وہ اسلام میں کیا نکالتے ہیں؟ کیڑے نکالتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ بات ہے، اسلام میں تو یہ بات ہے، یہ بات بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ مرعوب ہیں، اسلام سے مرعوب ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام غالب آنے والا ہے، اسلام کا دور آنے والا ہے، یہ ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے، ورنہ اگر ان کا دماغ باز نہ ہوتا تو یہ کوئی چیز تو پیش کرتے، نیا نظریہ کوئی پیش کرتے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات اس سے بھی کچھ عجیب ہے، مولانا مودودی نے وہ ترجمہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، اور چاہتے ہیں کہ اسلام کا راستہ بھی ان کے خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی خود کو اسلام کے رنگ میں نہیں رنگنا چاہتے، اسلام کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں کہ اسلام، ہم جو نظریہ اور جو فکر اور جو سوچ ٹھیک سمجھتے ہیں، اسلام کی بھی ایسی تعبیر ہو جائے، کوئی قطر بیونت کر کے، کوئی اس کی پر کاٹ کر، کینچی چلا کر، کوئی تیشا چلا کر اس پر ایک چیز کاٹی جائے، دوسری چیز کاٹی جائے، تاکہ اسلام بھی ان کے مرضی کے مطابق کوئی اس کی شکل بن جائے، جس طرح غامدی اور وحید الدین کی فکر ہے۔ اسلام کو اپنی اصل شکل میں نہیں ماننا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہماری مرضی کے مطابق اس کا ایک نیا ایڈیشن، اور ان کی مرضی کے، ان کی خود بھی اپنی مرضی، یہ تو غلام لوگ ہیں، یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ تو بکاؤ مال ہے، انہوں نے تو اپنا دماغ جو کچھ ہے وہ بیچا ہوا ہے، امریکیوں کے ہاتھ بیچا ہوا ہے، شیطان دجال کے ہاتھ بیچا ہوا ہے، اور شیطانی فکر اور دجالی فکر اور مغربی تہذیب اسلام کی جس ایڈیشن پہ خوش ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو اس انداز سے پیش کیا جائے، اسی لیے تو ان کو نوکر رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو یبغونہا عوجن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے ہر توحید کے معاملے میں، اقامت دین کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں، جتنے بھی شرعی معاملات ہیں اور جتنے بھی اسلام کے بنیادی فرامین اور احکامات ہیں، ان سب کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق ایک نیا دین بن جائے۔ اب اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک شکل اس کی وہ ہے جو اس زمانے کے لوگ چاہتے تھے، تو وہ تو اس زمانے کے دجالوں کی طرح چالاک نہیں تھے، اس زمانے کے لوگ وہ تو کفر میں بھی تھے، لیکن سیدھے سیدھے تھے، سیدھی بات کرتے تھے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تو ایک نیا قرآن لے کر آ جس میں یہ باتیں نہ ہو جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں، یا اسی میں کچھ ترمیم کر دے، کچھ چیزیں نکال اور کچھ نئی چیزیں اس میں ہماری مرضی کے مطابق شامل کر۔ اس زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے، تو ان کا جواب تو آ گیا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں تو تبدیلی کرنے والا، مانو تو یہ مانو، نہیں مانتے ہو تو جاؤ۔ اس زمانے کے تو یہ لوگ، اس زمانے کے لوگ چونکہ بڑے عیار ہیں، مکار ہیں، بڑے سازشی ہیں، دجل و فریب کے ماہر ہیں،
تو یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی نیا دین پیش کرو، کہ اسی دین میں تعویل کر کے اس کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، الفاظ تو نہیں بدل سکتے۔ تو الفاظ کے معنی بدلنے کے لیے وہ مختلف قسم کے پاپڑ بیلتے ہیں، مختلف قسم کے دجل اور فریب اور دھوکے طریقے اختیار۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تعویلات کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو سنت رسول سے انکار کر دیا۔ بظاہر کہتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اگر یہ انکار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتائے کہاں پہ تم نے سنت رسول کے مطابق کوئی ترجمہ کیا ہے، کوئی تفسیر کی ہے، کوئی وضاحت کی ہے؟ تم تو اپنی طرف سے وضاحتیں کرتے ہو، ہر آیت کی وضاحت تمہارے اپنے دماغ سے، اپنے پیٹ سے، اور اپنے پیٹ سے کیا۔ تمہارا پیٹ تو بکا ہوا، دماغ تو بکا ہوا ہے، ادھر سے جو آتا ہے اسی کے مطابق تم تعبیریں کرتے ہو۔ تو یبغونہا عوجا کا یہ مطلب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ اس زمانے کے لوگ یبغونہا عوجا اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا۔ کم از کم ان میں اتنی حیا تھی، کہتے ہیں کہ بقرآن غیر ھذا، بس تو اس کو تبدیل کر دیے تو ہم تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اس کو کیا مطلب۔ اور پیغمبر کے موجود ہوتے ہوئے وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب یہ لوگ زیادہ چالاک بن گئے ہیں، زیادہ عیاری ہے، مکاری ہے، انہوں نے نئی مکاریاں سیکھی ہیں، ہاں، اور دجال کے شاگرد بنے ہیں۔ پورا سبق انہوں نے پڑھ لیا ہے، سبق پڑھ لیا، یاد کیا ہے۔ ویسے تو اس نے شاباش نہیں دی، ویسے تو وہ پیسے نہیں دیتے، وہ اپنے باپ پر خرچ نہیں کرتے، اس پر خرچ کیوں کرتے؟ اپنے ماں باپ کو جب بوڑھے ہوتے ہیں ان پر $2 خرچ نہیں کرتے، اور ان کو سروں پر بٹھاتے ہیں، ویسے بٹھاتے ہیں۔ یہ کوئی ان کے باپ دادا لگتے ہیں؟ کام کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو ان کی شاگردی میں انہوں نے یہ چالاکی سیکھی ہے کہ قرآن وہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سنت کا انکار بھی نہ کرو اور انکار کرو بھی، اور دونوں کے درمیان کوئی ایسا راستہ نکالو، ہاں جی، کہ فتوے سے بھی بچ جاؤ اور اپنا کام بھی چلاؤ، ان کو بھی خوش کر دو اور ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جو لوگ سادے بنے ہوئے ہیں وہ ابھی تک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ تو، کبھی کہتے ہیں یار علم تو ہے ان کے پاس، بھائی علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، ہاں، علم تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس تھا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن جن کے خلاف حجت ہے تو اس کا مطلب یہ ان کے خلاف حجت ہے، تو ان کو بھی تھوڑا بہت تو آتا ہے۔ تو یہ تو ان کے اساتذہ کو بھی آتا، کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پڑھ لیا۔ یہ مستشرقین کیا نہیں پڑھتے، بہت سی چیزیں پڑھتے جی۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی گمراہی، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فی ضلال بعید، دیکھیں نا، فی ضلال مبین بھی کبھی آیا ہے کھلی گمراہی میں، لیکن یہاں پہ فرمایا فی ضلال بعید، جو لوگ اس حد تک آگے جا چکے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، دنیا ان کے آنکھوں میں، ان کے اوپر پردے ڈال دے اور دنیا سے محبت کرے، دنیا میں سب کچھ مانگے۔ اور یصدون عن سبیل اللہ، پھر دوسرے لوگوں کو بھی جو دین کے رکھوالے ہیں، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہیں، وہ بھی ان کو برے لگے، وہ بھی ان کو، جو حقیقی میں دین کے سپاہی ہے۔ دین کے سپاہی کون ہیں؟ یہی تو حماس والے ہیں، یہی تو مجاہدین ہیں، یہی تو اللہ کے دین کے سپاہی جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے۔ یہ ان کو برے لگتے ہیں، خود اقامت دین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے اقامت دین؟ اقامت دین کہاں سے آیا؟ ایک ہی آیت میں ہے، تو کیا ایک آیت میں ہے تو انکار کر لو نا، ایک آیت سے انکار کر لو، نرشا لا یہ آیات ممنع کر۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں ہر صفحے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اقامت دین کی بات، اور میں نے بتایا بھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گا یہ سلسلہ۔ لیکن یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ایک آیت ہے اور ایک آیت کے پیچھے تم پڑے ہو، تو ایک آیت سے انکار کر لو۔ تو یہ لوگ کام کر وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، پھر اسلام کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں اور اسلام کے اندر ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہیں۔ پوری 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بھی فقہا اور مفسرین اور محدثین اور مجددین اور مجتہدین گزرے، سب پر ایک لکیر کھینچ لیتے ہیں
یہ نہیں جانتے تھے اور میں جانتا ہوں. اب شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو. اور ان لوگوں میں بھی حیا نہیں ہے جو اس شخص کو، اس کا دماغ خراب ہے، وہ تو نفسیاتی بیمار ہے، اور نفسیاتی بیمار کو سمجھتے ہیں کہ یہ معالج ہے تمہارا. اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم طریق الهالکین، کوے کے پیچھے پڑو گے تو وہ تو تمہیں مردار کے پاس لے جائے گا. تو یہ کوا ہے، وہ تو کرگس ہے، وہ تو گدھ ہے. گدھ کہاں لے جائے گا؟ گندگی کے ڈھیر پر تمہیں لے جائے گا. وہ تمہارا رہنما ہے، پھر بھی تم اس کو رہنما کہتے ہو. وہ تو نفسیاتی بیمار ہے. تو یہ فی ضلال بعید، یہ بر دور کی گمراہی میں ہے. گمراہ، اس کا راستہ گم ہوا ہے. اب پیچھے سے تم اس کو آواز دے رہے ہو، لکا دیکھو راشا، وہ اتنا دور گیا ہے، وہ تمہاری آواز سنتا نہیں ہے. وہ اس چیز میں بھی آواز نہیں سنتا. سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کی آواز تو بڑی دور تک پہنچتی ہے، یہ آواز بھی وہ نہیں سنتا. آواز تمہاری پہنچ بھی جائے تب بھی وہ کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، ورنہ ہماری بات کا جواب دے دینا. ہاں جی. تو یہ ہے فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اولئک، اس میں اشارے کی بات سمجھ آتے ہیں کہ نہیں آتی؟ اس میں اشارے کی بات، ضمیر اور اس میں اشارے میں فرق ہے. اس میں اشارے میں صفات، ذات مع صفات کی طرف اشارہ ہے. یہ لوگ جن کے اندر یہ چیز، اگر یہ توبہ کر لے تو پھر ہمارے بھائی، پھر تو ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر یہ کام چھوڑ دیں، یہ جو گندگی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس گند کو صاف کر دے. یہ گند اگر وہ صاف کر دے اپنا گند، تو پھر تو ہم ان کو گلے لگائیں گے. جی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسالت ہی اس کا موضوع ہے، اصل مضمون تو رسالت ہے، رسالت کی اہمیت ہے، اور رسول ہدایت کا ذریعہ ہے. اور ابھی آپ نے سب سمجھ لیا کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور میں رسول کی کیا اہمیت ہے. تو پھر اس کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے کہ رسول نے اپنی رسالت میں کوئی کمی نہیں کی ہے. رسول نے اپنے رسالت کے فرائض میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں کی ہے. کمی لوگوں کے اندر ہے کہ انہوں نے بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا انتظام کیا کہ لوگ بات کو سمجھیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. اور پیغمبر نے بھی سب سے بہتر انداز میں دعوت کو پیش کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. تو پھر بھی جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ان میں تھی، غلطی ان میں تھی، غلطی پیغمبر کی بات میں نہیں تھی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا تو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا. اور قوم کی زبان کے دو مطلب ہیں. عام طور پر تو لوگ ایک مطلب لیتے ہیں کہ جب وہ عرب تھے تو وہ بھی عرب تھا، اگر وہ عجم تھے وہ سریانی تھے تو وہ بھی سریانی، اگر وہ عبرانی تھے تو وہ بھی عبرانی میں بات کرتا تھا. لوگ اس کو زبان کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل زبان زیادہ اچھے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. جی اردو بھی تمہاری زبان ہے نا، کوئی ایسی پرائی زبان تو نہیں ہے. اردو بھی قومی زبان ہے نا بلکہ. ہاں جی، اردو کہاں سے آئی ہے؟ تو مسلمانوں کی زبان ہے نا، اس بر صغیر کے مسلمانوں کی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے. اور کون سی زبان ہے؟ الا بلسان قومه. سمجھ میں آتی بات؟ دوسرا ترجمہ لسان قومه کا یہ ہے، اور وہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اصطلاحات تھی، اس زمانے کی جو زبان تھی، سمجھ میں آتی؟ اس زمانے کی زبان کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا مطلب صرف زبان نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے. زبان کا مطلب ہے انداز، عرف، طریقہ. کون سے علوم تھے اس زمانے میں جن سے کام لے کر آپ اسلام کی بات سمجھائے لوگوں کو؟ کون سے مثالیں، کون سی
ضرب الامثال، کون سے طریقے، کون سے راستے، کون سے وسائل. تو اس زمانے کے طریقوں کے مطابق، اس زمانے کے وسائل سے کام لے کر، اس زمانے کی عرف اور عادات اور زبان سے کام لے کر، اور اس زمانے کے تمام دستیاب علوم سے کام لے کر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا. دیکھیں میں علوم سے کام لے کر سمجھانا، بات اللہ کی سمجھاؤ، کام لو باقی چیزوں سے. سائنس کو بنیاد نہ بناؤ، سائنس سے کام لے کر اپنی بات، اللہ کی بات سمجھاؤ. ٹیکنالوجی کی جتنے، اب تمہارے دور کے جتنے بھی علوم ہیں، سوشل سائنسز ہیں، علوم معاشیات ہے، عمرانیات ہے، سیاسیات ہیں، نفسیات ہیں، جو دوسرے بھی علوم ہیں، میڈیکل سائنس ہے، فزیکل سائنس ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جتنے بھی دستیاب علوم ہیں، ان دستیاب علوم کو کام میں لا کر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھاؤ. جس بات کو اور جس ٹرم کو، جس اصطلاح کو لوگ جانتے ہیں، اسی ٹرم میں لوگوں کو سمجھاؤ. پھر یہ بھی دیکھو کہ اس زمانے میں لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہے. سازشیں لوگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ پرانے زمانے کی سازشوں کا الگ طریقہ تھا، اس زمانے کی سازشوں کا الگ طریقہ ہے. چوری کے بھی مختلف، واردات کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. سمجھ، چوری صرف پرانے زمانے میں تو یہ چوری ہوتی تھی کہ ایک چیز کو چک کر کے لے جاتے تھے، یا آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر نن ہوئے دے یہ مور نہ خلق زوے پٹائی، یہ مور نہ زوے پٹائی. سمجھ میں آتی؟ آپ کھلے آنکھوں دیکھتے ہوں گے اور لوگ آپ کے جیب خالی کر دیں گے، جیب خالی کر دیں گے. تو اپنے زمانے کے واردات جو لوگ اختیار، ان سے بھی اپنے آپ کو اتنا سادہ نہ بنو، اتنا سادہ نہ بنو کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ان چیزوں سے بے خبر رہو. علماء کو لوگ کیسے خریدتے ہیں، مذہبی جماعتوں کو لوگ کیسے خریدتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ تو نہ کرو نا کہ تم بالکل اتی پکوا کیوں دے، اتی پکوا کی منہ دکھے گا، ہاتھی کے دانت میں ان کو کان میں مت سو، کسی سے پتہ نہ چلے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں علم دین کی حیثیت اور مقام کیا ہے. لوگوں کو ضرورت ہے، پارٹیوں کو علماء کی ضرورت ہے، وہ خریدتے ہیں علماء اپنے لیے. اور خاص کر پاکستان میں تو ہر پارٹی کو عالم کی ضرورت ہوتی ہے صفائی کے لیے. عالم اس کے لیے راستہ صاف کرے، فتوے لگائے، راستہ صاف کرے، جھاڑو دے. جھاڑو دینے کے لیے ہر سیاسی جماعت کو مولوی کی ضرورت ہوتی ہے، جھاڑو دینا، تاکہ اس پر فتویٰ لگائے، اس کے ہر بات کے لیے جواز پیدا کر دے. یہی تو یبغونہا عوجا میں ہے نا. یبغونہا عوجا کی مزید وضاحت کروں؟ ہاں جی، یبغونہا عوجا. ہم تو نہیں بدلیں گے، ہماری پارٹی ہے اور پارٹی میں مولویان بہت ہیں، ہم نے خریدے ہیں، ہم نے ان کو چھوٹا کچھ دیا. مولوی صاحب تو چھوٹی سی بات پر ایک گاڑی پر راضی ہوتا ہے، ایک موبائل خرید کر اس کو دے دو، تھوڑی سی تنخواہ دے دو اس کو، پملائے لگا اڑا بوا سو نائب مائب لقب ملقب ولا ورکا نائب، نائب امیر شو، دا نائب فلان کے شو، تداسی چل شو، تددی شو، بیداسی شو، یہ ادھر ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مولوی صاحب راضی ہو جاتے ہیں. پھر اپنی لمبی داڑھی سے آپ کے لیے راستہ بھی صاف کریں گے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ راستہ صاف کریں گے اور قیمت زیادہ نہیں لیں گے. بعد دوسرے لوگ تو زیادہ قیمت لیتے ہیں. یبغونہا عوجن کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے فیصلہ کریں گے، پھر مولویوں سے مطالبہ ہوگا کہ اس کے لیے دلیل لاؤ. یہ نہیں ہوگا کہ مولویوں سے پہلے پوچھا جائے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ غلط ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو. نہیں، یہ نہیں ہوگا. فیصلہ پہلے ہو جائے گا، ہماری ضرورت ہے سیاسی. اور تم مولوی ہو تو تم کیوں رکھا ہے تمہارے لیے، تم کیوں گاڑی میں پھرتے ہو ایسی خرید اڑے سب کو کوا کرنا. تو پھر مولوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے قرآن میں سے دلیل تلاش کرے، حدیث میں سے دلیل تلاش کرے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہم تصویر بازیاں کریں گے، ہم ڈھول تاشے بجائیں گے، ہم مردوں اور عورتوں کے مخلوط مجالس منعقد کریں گے، ہم عورتوں کو لا کر سٹیج پر بٹھائیں گے. تو مولویوں کس لیے تمہیں وظیفے ملتے ہیں؟ تمہیں عہدے کیوں دیے ہیں؟ تمہیں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تمہارے اندر اور کیا ہے؟ فتویٰ لگاؤ.
دلیل پیدا کرو، شاباش، اور نہیں پیدا کرتے ہو تو تم نالائق ہو۔ تو یہ ہے یبغونہا عوجا، یہ بھی ہے اس میں شامل ہے نا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، لباس خضر، بڑے جبے اور دستار اور بڑے ایسے انداز، کہ ہر ادا پر سمجھ میں آ گئی بات، سمجھے کہ بس ابھی اس کا دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کرے، اور اس کا دامن پکڑو تو سیدھا جبریل کے پاس پہنچا دے گا۔ ہاں جی، سیدھا جبریل کے پاس ہو، جبریل کے ہاں پہنچا دے گا۔ تو لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میں یہ نہیں کہتا رہو، کس پارٹی میں رہتے ہو تو رہو، لیکن رہو تو وہاں مومن بن کر رہو نا، تابع مومن بن کر نہ رہو، مومن بن کر رہو، تمہاری کوئی خودی ہو، تمہاری کوئی پہچان ہو۔ یہ پہچان نہ ہو کہ تم ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے لیے دلائلیں ڈھونڈو اور اس کو سند جواز فراہم کرو۔ پہچان رکھو اپنا، نہیں غلط بات تو غلط ہے، غلط کو تو غلط کہیں گے، کیوں نرشا کرنا، غلط ہے تو غلط ہوایا ادھرے گا، غلط کو غلط بھی کہتے یار یہ گاڑی کہاں جاتی ہے، یار یہ تو دہلی جاتی ہے، نہیں میں تو دہلی نہیں جاؤں گا، دہلی جانا تو غلط ہے، لیکن چلو جب آپ کہتے ہیں تو جب چلتے ہیں تو چلیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے تو نکیر کر دی، میں نے تو بات کہہ دی، لیکن پھر بھی سوار ہو گئے اور دہلی چلے گئے، تو نکیر کا کیا مطلب ہوا؟ اس مجلس میں تم خود بھی پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، اکبر الہ آبادی بڑا زبردست، پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، پھر سر جھکا کے داخل میں خانہ ہو گیا، پھر سر جھکا کے داخل میں خانہ ہو گیا۔ ہاں جی، میں نے تو کہتے ہیں نکیر کر دی ہے، میں نے تو تنقید کر دی، میں نے تو بتا دیا تھا، ہاں بتا دیا تھا، لیکن سر جھکا کے پھر اسی میں بیٹھ گئے۔ جی تو یہ بات ہے۔ تو رسول بلسان قومہ، بلسان قومہ، دور کو سمجھو، حکومت مولیوں کو کیسے استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے، حکومتیں اور حکومتی ادارے مولویوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مولوی، ایک مولوی بہت بڑا مولوی ہے کراچی میں، دو ہے بڑے مولوی، ایک کا بڑا مولوی ہے، دوسرا دوسرے کا بڑا مولوی ہے۔ وہ مولوی صاحب جو ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن بہرحال گلہ شکوے تو وہ بار بار کہتے ہیں جی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں استعمال کرتے ہیں، پھر جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ہماری بات سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو تم نے اپنے آپ کو ٹشو کیوں بنایا، تم نے آپ کو ناک پونجنے کا رومال کیوں بنایا؟ ایک دفعہ تو چلو تمہیں پتہ نہیں تھا، تو دوسری دفعہ تو تمہیں پتہ چلنا چاہیے تھا، تو تم کیوں استعمال ہوئے؟ اس نے تو تمہیں استعمال کرنا چاہا، لیکن تم استعمال کیوں ہوئے؟ تم لوگوں کو بتاؤ نا کہ یہ طریقہ ہے، طریقہ واردہ یہ ہے بلسان قوم۔ صرف تمہیں انگریزی آتی ہے، انگریزی آنے سے تو کوئی بلسان قومی ہی نہیں بنتا، انگریزی آنے سے تو کوئی وہ نہیں بنتا۔ انگریزی آتے، انگریزی سارے انگریزوں کو چھوٹے چھوٹے بچے دول بل اجتماع شمار علم انگریزی ورز، تو یہ کوئی علم ہے؟ تو علم نہیں ہے، ورنہ سارے انگریز عالم ہوتے ہیں۔ عربی زبان کوئی علم ہے، زبان آتی ہے تو کوئی زبان بولتا ہے تو وہ عالم ہے۔ تو یہ بلسان قومی سمجھو کہ طریقے واردات کیا ہے، لوگوں کو کیسے استعمال کیا تھے، اور جو استعمال ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھو نا۔ کوئی نشانی تمہیں پتہ ہے استعمال شدہ لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، تو یہ چیزیں سمجھو نا۔ الا بلسان قومہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم، تاکہ وہ پوری وضاحت کے ساتھ ان کو بات بتائے۔ تو وضاحت کے ساتھ بات وہ بتائی جاتی ہے جو
اس زبان میں ہوتی ہے، اس ٹرم میں ہوتی ہے، ان مثالوں کے ساتھ ہوتی ہے، مثالوں کے ساتھ ہوتی ہے. تاسو به وایئ چې پښتو نه وای نو بلسان قومه نشو. دا قوم لیکن دا پنجاب، وہ پنجاب میں جو رہی ہماری قوم نہیں ہے، تمہاری قوم صرف اٹک کے پار ہے. وہ جو سندھ میں رہتی ہے وہ تمہاری قوم نہیں ہے، وہ جو کشمیر میں رہتی ہے وہ تمہاری قوم نہیں ہے، پوری دنیا میں تمہاری قوم ہے. تو یا تو انگریزی میں ہونی چاہیے، تو انگریزی میں آپ کے لیے مشکل ہوتا، ہمارے لیے بھی اتنی مشکل ہوتی کہ ہم بھی بڑے سوچ کر بولتے. تو چلو اردو ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 زبانیں ہیں نا ان میں بلسان قومی، کہ تمہاری بھی قومیت کا فلسفہ وہی ہے جو نیشنلسٹوں کا ہے کہ صرف پختون تمہاری قوم ہے. ابھی تمہاری بات سمجھ آ گئی، ابھی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ابھی وہ جو ہے نا وہ جو پرت تھے نا وہ ٹھیک ہو گئے، وہ استری ہو کم اداغو کنا اسو تو کوتو نے جیو اب کوتو نے استری شو کہ استری نشو بلسان قومه. ما ته پته ده چې تا اعتراض کو جی بلسان قومه لیبین لهم. اب یبین لهم میں بات سمجھ آ گئی کہ یبین لهم میں صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے بات ہو گئی تو وہ زبان سمجھ گئی. لیبین لهم کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری بات ادھر ادھر ساری چیزیں سمجھ آ گئی. جب وہ ٹرم استعمال ہوئے، جب وہ زبان، جب وہ عرف میں، جب وہ دلائل میں، جب ادھر ادھر جو چیزیں ادھر ادھر ماحول میں موجود ہے ان سے کام لے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، تو آپ کی بات سمجھ میں کہ اچھا رہتے تو ہم 4 دیواری کے اندر ہے، لیکن ذہن کو 4 دیواری کے اندر تو بند نہ کرو نا، خود تو 4 دیواری کے اندر رہو. خود تو سردی ہے تو لحاف میں بھی چھپ جاؤ، تو لحاف میں چھپ جاتے پھر اپنا دماغ بھی لحاف میں بند کرو. اور دماغ تو بند نہ کرو نا، دماغ بند تو نہ بنو نا، دماغ بند. ہاں جی دماغ بند تو نہ بنو. پچھلے دنوں وہ ہندو آیا ہے دیوبند میں، اور اس ہندو نے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس میں وہ ویڈیو آپ کو دکھا دوں، میرے پاس موجود ہے، وقفے کے بعد میں وہ دکھا دوں گا، مجھے یاد کر. اس میں دیوبند میں ایک ہندو آیا ہے، وہ ہندو بابا، وہ بابا کہتے ہیں، اور اس کا استقبال کے لیے علماء کو کہتا ہے کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ بابا. ابھی وہ کوئی مبارک سفر، نعوذ باللہ مبارک سفر، وہ بھی کوئی بات کہتے ہیں. ابھی وہ کہیں سے آیا ہے، کسی بت کے بندگی سے آیا ہوگا، کسی بت کا طواف کر کے آیا ہوگا کوئی، نعوذ باللہ ان کے ذہن میں تو وہ بھی اسٹیج سے بھی مولانا اعلان کرتے ہیں. اور وہ آتے ہی دیوبند کے بارے میں کہتے ہیں، دیوبند جہاں پہ دیو کی بندگی ہوتی ہے. دیوبند کا مفہوم کیا ہے؟ جہاں پہ دیو کی بندگی ہوتی ہے. اور سارے علماء خاموش ہے، کہتے کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے دیوبند کا. تو خاموشی، الخاموشی نصف الرضا، الخاموشی نصف الرضا. تو کیا دیوبند کو دیوبند اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں دیو کی بندگی ہوتی؟ وہ تو کہتا ہے وہ بابا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو لیبین لہم، بھائی وضاحت کر لو، وضاحت کر لو. یہاں دیو کی بندگی نہیں ہے، یا خدا کی بندگی ہوتی ہے. کم از کم جس مجلس میں ہم ہیں اس میں یہاں پہ تو خدا کی بندگی ہے. مجھے یہ بات بری لگی یار، میں کیسے یہ برداشت کر لوں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ وہاں کے مسلمان دیو کی بندگی کرتے ہیں. یہ تو پارٹی کی بات نہیں ہے، میں اعتراض نہیں کرتا، میں اپنے دل کا درد بتا دیتا ہوں کہ اسی مسلمان پر اعتراض کہ کوئی ہندو مسلمان کے سامنے کہہ دے کہ تم جہاں کے رہنے والے ہو یہاں پہ دیو کی بندگی ہوتی ہے، تو میں تو برداشت نہیں کروں گا. بھائی کہ تم دیو کے بندے ہو، میں تو دیو کا بندہ نہیں ہوں، میں تو خدا کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یہ کوئی پارٹی بازی کی بات میں نے نہیں کی. افسوس کی بات ہے کہ ایک ہندو مسلمانوں کے مجمع میں کھل کر یہ کہہ دے اور تم یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں، تم نے یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں، تمہاری توجیہ یہ ہے اور ہماری توجیہ ہے کہ ہم نے اس کو دیو میں یہاں پہ دیو کو بند کر دیا ہے، دیو کے ہاتھ ہم نے بند کر دیے ہیں. تم یہ توجیہ کرتے کہ دیو کو یہاں پہ ہم نے باندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے، چلو تم کھول دو اس کو، ہم نے باندھا ہوا ہے. آپ یہ کہتے کھڑے ہو کر، کوئی مسلمان ہوتا ادھر. غلامی سے بتر ہے بے یقینی. ہم کہتے ہیں وہاں پہ غلامی ہے، لیکن غلامی تو ہے. پختو کے وہی
وہی غریب خدای کړي خو بے غیرت چا کړي؟ غریب خدای پیدا کړي خو بے غیرت چا کړي؟ تو غلام تو تم ہوئے ادھر ہندوستان میں رہے، تم نے کہا ہم بائی چائس ہے، بائی چانس نہیں ہے، تو پھر بائی چائس اگر تم وہاں پہ رہے تو پھر یہ بے یقینی کیسے آ گئی تمہارے درمیان میں؟ اللہ کی بات پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ اور شہادت کے مرتبے پر پہنچنے پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ مر جاؤ اسلام۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل مسلمان مرنے سے ڈرتا ہے، وہم کی بیماری ہے۔ ورنہ اگر مسلمان ہر جگہ پہ ہر ملک میں ایسے مسلمان ہوتے جو موت سے نہ ڈرتے تو یہ دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی، نہ فلسطین کی یہ حالت ہوتی اور نہ باقی دنیا کی یہ حالت ہوتی۔ جو لوگ دوسروں کو آخرت کی ترجیح کی تعلیم دیتے وہ خود دنیا پر فریفتہ ہیں، خود دنیا کے عاشق ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ ادھر ایک آدمی کھڑا ہوتا اور یہ کہتا تو کیا ہوتا؟ مر جاتا، مارا جاتا تو مر جاتا، مر جاتا تو شہید ہو جاتا۔ تم نہیں ہیں، تم موت سے ڈرتے ہو۔ شہادت دوسروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں شہادت پسند نہیں ہے۔ تو یہ کیا مصیبت ہے جی۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، تاکہ وہ پوری وضاحت کرے ان کے سامنے، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ اب جب پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے تو سارے لوگ مان لیں گے یہ میری ایک غلط فہمی ہے، میں خود اپنی بھی اصلاح کرتا ہوں۔ میری غلط فہمی یہ ہے کہ کاش میرے یہ دروس سب لوگ سن لے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی ضروری ہے؟ پیغمبر کی سنتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، تم کیوں سی چیز ہو کہ تمہارے سنے تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ غلط ہے، یہ بات، یہ ذمہ داری ہے۔ تم بہتر سے بہتر طریقے سے بیان کر لو، تم سے جتنا ہو سکے اپنا دل و دماغ کی ساری قوت اور ساری صلاحیت ان کو بروئے کار لاؤ۔ یہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے، یہ گون گون کے بزانے صادر رہا چوبڑی گونگا 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 سب پتہ دینے لگی۔ اب دا ٹول ہوتا دا سر رکھے اور ناشی ہوتا دنیا خلق۔ دا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ گونا گونا مکا اور سیدھا خبرہ کوا صفا اپنی پوری توانائیاں خرچ کر کے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھو کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت تمہارے اختیار میں نہیں، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ تم کون ہو تمہارے اختیار؟ میں کون ہوں کہ میرے اختیار میں؟ پوری، لیکن یہ پوری وضاحت ہونی چاہیے، پوری وضاحت، تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اتمام حجت ہو جائے، بال ان کے کوٹ میں پڑ جائے، اس طرح اصطلاح میں کہتے ہیں، بال ان کے کوٹ میں پڑ جائے۔ ہمارا تو دروازہ وہ سے کہہ رہا بولے کہ سر سکے رشتے سے کہنا۔ تو یہ بنیادی بیان ہو جائے، پیغمبر بیان کر لے، پھر اس کے بعد لوگ فیضل، اب دیکھیں نا، بیان ہو جائے تو لوگ سمجھ جائیں گے تو اگر ان کے اندر حق کی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس طلب کو دیکھے گا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کے دلوں میں انابت دیکھے گا تو ان کو سنائے گا، توفیق دے دے گا۔ تو یہ تو انابت تب پیدا ہوگی جب سمجھ پیدا ہوگی، سمجھ پیدا ہوگی تو پھر ضروری نہیں ہے کہ انابت پیدا ہوگی، لیکن انابت پیدا تب ہوگی جب سمجھ ہوگی۔ تو سمجھائیں تو لوگ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، بیان کر لو۔ اس کے بعد انابت اور عدم انابت وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کے دل کے اندر انابت ہے تو وہ اس کو توفیق دے دے گا، کسی کے اندر انابت نہیں ہے تو اس کو توفیق نہیں دے گا۔ لیکن تمہاری بات تو پوری ہو جائے گی، تمہاری ذمہ داری تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے نہیں بیان کی تو پھر تو تمہاری ذمہ داری فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تو ذمہ داری پوری نہیں ہو جی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، دیکھیں نا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ لیکن اس پوری آیات میں رسالت کی اہمیت کیسے بیان ہوتی ہے، اور رسالت کی اہمیت کا کیسے موضوع چل رہا ہے جی۔
وهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ادھر بھی فرمایا العزیز الحمید، اور جہاں فرمایا العزیز الحکیم، مطلب یہ ہے کہ اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بانٹ جو ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہے، اندھی تقسیم نہیں ہے، وہ حکمت کے مطابق تقسیم ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت کار فرما ہے۔ جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی رسالت والی بات۔ آپ کو ہم نے قرآن دیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، لیکن یہ کام اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں ان کو کتاب دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بلائیں۔ اور اندھیروں سے روشنی کی طرف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کافروں کو ایمان کی بات سمجھائی جائے، بگڑے ہوئے مسلمانوں کو بھی ایمان کی بات سمجھائی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کام کیے، فرعون کو بھی ایمان کی دعوت دی جو کافر تھا، اور بنی اسرائیل کو بھی گمراہی سے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے کام کیا، جو بگڑی قوم تھی، مسلمان تھی لیکن بگڑی ہوئی تھی۔ مومن لوگ تھے، کافر نہیں تھے لیکن بگڑے ہوئے تھے۔ تو بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لانا بھی پیغمبروں کا کام ہے، اور یہ بھی ظلمات ہیں۔ تو ظلمات کا مطلب دونوں ہو گئے، کفر بھی ظلمات ہے اور یہ بگاڑ بھی ظلمات ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ ہے یہ بھی ظلمات ہے۔ جی ان اخرج قومک ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی آیات دے کر بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ نشانیاں تو نشانیاں وہ تورات کی آیات بھی تھی، اور نشانیاں کیا تھی؟ وہ ید بیضاء اور عصا اور دوسری وہ بھی آیات، فی 9 آیات بینات الی فرعون وقومہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ اسی مضمون دیکھیں نا، ارسلنا میں قلنا مقدر ہے، اس لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تو آگے اس کو کوئی بات بھی بتائی جاتی ہے، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ دو۔ تو ارسلنا کے ضمن میں قلنا مقدر ہے۔ وقلنا، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آ، نکال لا، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لا۔ دیکھیں پیغمبر روشنی کی طرف، یہاں پہ پھر بھی اخراج کی نسبت کس کی طرف ہے؟ پیغمبر کی طرف، اور آیات پہلے ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، انزلناہ الیک لتخرج الناس بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو نصیحت دو اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے اہم واقعات کے ذریعے۔ مراتب الصالحین، مراتب السعداء و منازل الاشقیاء، یہ ہے ایام اللہ۔ اطلاع علی مراتب السعداء اور اطلاع علی منازل الاشقیاء۔ کتنے خوش بخت اور خوش نصیب اور سعادت مند لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اور ان کو دنیا میں عزت و احترام دیا، وہ اللہ کی انعامات اور رحمتوں کے مستحق ٹھہرے، یہ بھی بتاؤ ان کو۔ اور کتنے لوگ تھے جو بدبخت ٹھہرے، انہوں نے پیغمبروں کی تعلیم کو رد کیا، اہمیت نہیں دی، اور وہ بدبختی کا شکار ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے ایام اللہ۔ عام طور پر ایام اللہ لوگ عذابوں والوں بات کرتے، لیکن ایام میں دونوں بات مراد۔ ایام، یوم، بڑے دن، وہ دن جن کی یاد تازہ رہتی ہے، جن دنوں کی یاد تازہ رہتی ہے۔ کوئی بڑا کام ہوتا ہے ان دنوں میں، کوئی بڑی مشکل پہ، ہمیں 10 محرم کیوں زیادہ یاد آتا ہے؟ عام لوگوں کو تو اس لیے یاد آتا ہے کہ اس میں بہت بڑا نقصان ہوا، حضرت حسین، امام حسین شہید ہوئے۔ اور دوسرا، اس سے پہلے
بھی یہ بات یہ دن بھر اصل وہ دوسرے اس میں فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا تھا. یہ تو اتفاقی تھا کہ اس زمانے میں وہ دن کی اہمیت ایک دوسرے انداز سے بھی پیدا ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں عاشورہ کے دن کی اہمیت اسی وجہ سے، یہ تو اتفاقی بات ہے. اصل بات تو یہ تھی، اور روزہ تو اسی لیے رکھا جاتا ہے. آج کل پھر عاشورہ کو پریشانی کا دن کہتے ہیں. ہاں کبھی غم ہے، کبھی کیا ہے، کبھی شادی، کبھی غم ہے، یہی عالم ہے عالم کا. مہ عید الضحیٰ گزرا تو چاند آیا محرم کا. عید کا مہینہ گزر گیا تو محرم آ گیا. عید خوشی ہے اور محرم کیا ہے؟ غم ہے. تو غم کیا ہے؟ حضرت امام حسین شہید ہوئے. تو یہ تو بات کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. ایام اللہ، وہ دن جن میں بڑے بڑے کام ہوئے، بڑے کام ہوئے، اچھے بھی برے بھی، ان کو یاد دلاؤ. اور اچھے برے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم کی تاریخ یاد رکھو، وہ بھی یاد رکھو. ماضی سے کٹ جاؤ گے تو مستقبل میں کیسے جاؤ گے؟ حال اور مستقبل کے لیے تو ماضی سے جڑنا ضروری ہے. ماضی سے جڑو، اپنے ماضی کو مت بھولو. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اپنی قوم کو نکالو من الظلمات، اندھیروں سے، الى النور، روشنی کی طرف. تو یہی تو ہے نا، ہاں یہی تو بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی مومن ہونے کے باوجود بھی اندھیروں میں تھی. اچھا جی. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے کی طرف سے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان سے ڈراؤ، ان سے نصیحت دو. یہاں پہ دو مطلب ہیں، ذہن میں رکھ. ایک طرف کہتے ہیں اخرج قومک من الظلمات، جب روشنیوں سے نور کی طرف آ گئے تو بس بات ختم ہو گئی. کیا خیال ہے؟ جب اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئے تو پھر بچا کیا؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، قرآن کہتے ہیں نہیں ختم ہوئے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک قوم روشنی کی طرف آتی ہے تو پھر بھی اس کا خطرہ، جب تک وہ مرے نہ ایمان پر تو خطرہ تو رہتا ہے کہ پھر کبھی واپس اندھیروں کی طرف نہ چلے جائے. تو مسلسل ان کی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کی تربیت ہونی چاہیے. تو تربیت کے لیے پھر یہ ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، گزشتہ قوموں کے واقعات، انبیاء. لیکن قرآن سورہ ہود میں کیا کہتا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ڈٹ جاؤ. تو ایمان کی طرف آنے کے بعد ڈٹ جانے کے لیے ضروری ہے کہ واعظ، نصیحت، تذکیر کی مجلسیں ہوں. وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کو نصیحت ہونے، نصیحت سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو. بڑے بڑے لوگ بھی نصیحت، ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ چھوٹوں کو نصیحت کی جاتی ہے، بڑے کہتے ہیں یار دیکھ کارکنانو تربیت نہ دے، دی تربیت استا تربیت نہ دے شوی، زين استا تربیت پکار دی وای د کارکنانو د کارکن نه خوري خلینه مې اوس په هغه پښتو را باندې وي. کارکن تعالی څه وکړي؟ وخت تعالی درکوي، ووټ دله درکوي، پیسې درکوي، منډې دله وایي، سر دیوالونه راچي، نو څه چل وکړي؟ نور تعالی څه چل وکړي؟ ستا تربیت نہ دے شوی، تمہاری تربیت میں کمی ہے، کارکن کی کیا کرو؟ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومن نہیں ہے. نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتے، تو مومن صرف یہ کارکن ہے، تو لیڈر ہے، تو تو مومن نہیں ہے. تمہیں کون نصیحت کرے؟ تمہیں تو نصیحت کرے تو تمہیں پوزا پڑسی گی بیا. تمہارے اوپر تو جن آتے ہیں کہ جب کوئی نصیحت تمہیں کرتا ہے. ہاں
کہ منہ پہ کہتا ہے کھری بات ہے کتنا گستاخ، منہ پہ کہتا ہے کھری بات ہے کتنا گستاخ. کیوں نہ اس شخص کو محفل سے نکالا جائے، کیوں نہ اس شخص کو محفل سے نکالا جائے. نہیں جی اس طرح نہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ما ہاکذا تورد الابل یا سعد، عربی میں کہتے ہیں سعد، اونٹوں کو گھاٹ پر ایسا نہیں لایا جاتا، اونٹوں کو گھاٹ پر ایسا نہیں لایا جاتا، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئی دل نوازی. کارکن میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارے اندر ہے، مسئلہ تمہارے اندر ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت دو اللہ تعالیٰ کے بڑے دنوں کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے واقعات کے ذریعے. کہ مراتب السعداء، نیک بختوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا، تم نیک بخت بن جاؤ، ہاں تو تمہیں بھی وہ کچھ مل جائے گا. روشنی کی طرف آؤ تو یہ کچھ مل جائے گا. اور یہ ثبات علی الایمان کے لیے ضروری ہے. ثبات علی الایمان کے، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نصیحتوں سے مستغنی ہوں، مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر خیر کے دروازے بند کر دیے. جس طرح جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلان عالم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے بھی اپنے اوپر دروازے. جی جو مولانا مودودی سے نہیں سیکھتے وہ بڑے خیر سے محروم ہوتے. ہم تو سب سے سیکھتے ہیں. ابھی تو میں نے مولانا عبدالمجید دریابادی پہ میں لایا ہوں، اور اسی لیے لایا ہوں کہ میں ان کی دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہاں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تو مجھے پسند آئی. تو آپ کہیں گے کہ آپ تو کبھی کبھی اس کو تھوڑا سا ٹونگے مارتے ہیں، لتاڑتے ہیں. تو جب اچھی بات کر دے تو اچھی بات سمجھ میں آ گئی بات. تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو نصیحت دو اللہ تعالیٰ کی. وہ کیا ہے، یہیں پہ اس نے ایک بات کی، بڑی زبردست بات کی ہے، اچھی بات کی ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے معاملات یاد دلاؤ. معاملات یاد دلاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ایام اللہ، جو بڑی بڑی نعمت قدرت کی طرف سے مختلف قوموں کو عطا ہوتی رہی، مثلا حکومت و اقتدار. حکومت اور کبھی مولانا مودودی کو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اقامت دین، کہتے ہیں خوارج کی بات ہے. تو مولانا محترم ذرا کہ نا اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو نا. حکومت اور اقتدار، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے، تو یہاں پہ پہلے سے حکومت اور اقتدار کی بات کی تو اچھی بات کی. چلو صبح کا بولا شام گھر واپس آ جائے، اگر پھر کہیں بھول نہ جائے. حکومت و اقتدار، یا جو بڑی بڑی مصیبتیں مختلف قوموں کو قدرت کی طرف سے پیش آتی رہی ہیں، مثلا وبا، قحط، محکومی و غلامی. اس وقت مولانا بڑے اچھے موڈ میں تھے. اس کا مطلب موڈ میں تھے یا کبھی مولانا مودودی کی کوئی بات اس کو یاد سمجھ آ گئی تھی کہ مصیبت میں کیا بات تھی؟ محکومی اور غلامی. اور نعمت میں کیا بات تھی؟ حکومت و اقتدار. لیکن کچھ صفحے بعد جا کر اس نے ایک عجیب بات کی. کچھ صفحے بعد جا کر اس نے ایک عجیب بات کی. یہ ہے صفحہ نمبر 700، اور جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 2 ہے، اور تفسیر ماجدی ہے. جی، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. جی، تو کہتے ہیں یہاں پہ 700 صفحے پر، آج مسلمان بھی کس کثرت اور شدت سے اس مرض میں مبتلا ہیں. یہ رسولوں کے لیے بات کی ہے نا. جی، مشرک اور مشرک مزاج قوموں کا یہ وصف ان صفحات میں بار بار بیان ہو چکا ہے کہ رسالت کا مسئلہ کسی طرح اس کی سمجھ میں نہ آیا.
وہ کہتے ہیں کہ دیوتاؤں کا وجود تو خیر ایک بات ہے، اوتار نفس خدا کا کسی انسانی یا حیوانی عالم میں تجسم، یہ بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان بھی رہے، انسانوں کی طرح رہے، چلے پھرے کھائے پیے سو جائے اور پھر دعویٰ کرے کہ میرا تعلق خصوصی خالق کائنات سے جڑا ہوا ہے، میں اس کی مرضیات کا علم رکھتا ہوں اور دوسروں کو وہی راہ بتاتا ہوں، یہ چیز ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ یعنی بشر، انسان پیغمبر کیسے بنتا ہے، یہ چیزیں ہماری سمجھ میں، اوتار سمجھ میں آ جاتی ہے، حلول والی بات ہندوؤں کی بات کرتے ہیں نا، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب اس پر تبصرہ مولانا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات، آج مسلمان بھی کس کثرت اور شدت سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ بھی پیغمبر اور بشر کے درمیان تنا منافات سمجھتے ہیں، تو آگے پھر کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سید الانبیاء تو خیر بڑی چیز ہے، سید الانبیاء تو بڑی، یہ بھی ادبی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سید الانبیاء کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، بڑی چیز، یہ الفاظ میں کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ مولانا کے دل میں بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، لیکن یہ الفاظ کیا ہے؟ سید الانبیاء تو خیر بڑی چیز ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ دکھائی دی کہ نہیں دکھائی دی؟ ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ لیکن دوسروں کی غلطیاں پکڑنا، تو انسان ہے نا، انسان ہے، قلمی لغزش تو ہو جاتی ہے۔ جی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دنوں سے ڈراؤ۔ جی، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہی پہ ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا اپنی قوم کی زبان میں بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ بھی اپنی زبان میں اور اپنی قوم کی طرف اسی زبان میں بات کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربوں کے پاس بھیجے گئے تو عربوں کے مزاج، عرف، عادات اور ساری باتوں سے بھی واقف تھے، اور عربی بھی بولتے تھے، عربی میں بات کرتے تھے، قرآن بھی عربی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی۔ تو بلسان قومہی، تو آپ کو اگر کہا جائے تو آپ کہاں سے پیغمبر کی قوم آ گئے؟ آپ کی تو زبان عربی نہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کی تو، ہماری تو زبان عربی نہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ تو ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، جو ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور قرآن نے اس کی تصریح کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر وہیں پہ کون سے الفاظ ہیں؟ قوم کے الفاظ ہے کہ للناس کے الفاظ ہیں؟ وہ قوم کی طرف ہے کہ ناس کی طرف ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، پتہ چلا کہ تو اگر انسان ہے تو تمہارے لیے وہ پیغمبر ہے، اگر تو انسان نہیں ہے، وہ اینیمل ہے یا حیوان ناطق ہے، تو پھر جاؤ چرو کسی کھیت میں، گھاس کھاؤ، واخ خورا۔ اگر تو انسان ہے تو انسانوں کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر۔ باقی یہ بات کہ بلسان قومی ہی، تو میں نے بلسان قومی کے دو مطلب بتا دیے تھے آپ کو، لیکن اگر وہ پہلے والا مطلب لیا جائے کہ وہ میری زبان میں تو اس نے بات نہیں کی، تو آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کی قیامت تک کتنی زبانیں ہیں؟ آج بھی تم نہیں گن سکتے۔ تو ان تمام دنیا کی تمام زبانوں میں وہ بات کیسے کرتے؟ اور ایک کتاب ایسی کیسے ہو سکتی تھی جو دنیا کی تمام زبانوں کی زبان میں ہو؟ کتنے لوگ تھے انگریز وہاں پہ مکے اور مدینے میں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں سمجھانا ضروری تھا؟ کتنے پختون تھے ادھر،
کتنے پنجابی اور بنگالی تھے، کتنے ہندی اور خراسانی تھے، کتنے وہاں پہ ملیشین اور انڈونیشین اور چینی اور روسی تھے. تو دومره کم اخلاق او چې په دې نه پوهېدا ته اتنا تو عقل سے کام لو نا کہ جو پہلے مخاطب ہے ان کو تو سمجھایا، لیکن بتایا کہ صرف تم نہیں ہو، میں ساری دنیا کے لیے پیغمبر ہوں. تو ساری دنیا کے لیے بھی کوئی اب مجھے یہ بتائے تمہارے یہ سائنس پوری دنیا کے لیے ہے یا انگریزوں کے لیے ہے؟ پوری دنیا کے لیے ہے. تو یہ انگریزی میں کیوں ہے؟ ہمارے کالجوں میں جو میڈیکل پڑھائی جاتی ہے وہ انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے، تو انگریزوں کے لیے ہے یا پختونوں کے لیے؟ تو انگریزی میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو میں دوائی دیتا ہوں اور طریقہ سمجھاتا ہوں اور کھانے کا طریقہ آپ کو آتا ہے اور آپ کا علاج میں کرتا ہوں، سمجھ؟ تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ جس بھی زبان میں، کسی ایک زبان میں ہوگا نا. دومره کم اخلاق او چې په دونو په دې خدان پوهه وکنه داسې سوال هم کوي چې بالکل ته داسې سوال وکړي سړی وایي چې ته هوس چرته کې زنګون راکوش وي. زنګون خود ډېر مخکې راکوش وي. خجی سمجھ میں نہیں آئی بات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ان کو اللہ تعالیٰ کے واقعات سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کے ذریعے ان کو نصیحت دو. تو نصیحت تو ہونی چاہیے ساری زندگی بھر نصیحت سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو. یہ ثبات علی الصراط کے لیے ضروری ہے، ثبات علی الصراط. تو پھر آپ لوگوں سے پوچھے کتنے لوگ ہیں جو بابے بن کر بھی اپنے آپ کو نصیحت سے مستغنی نہیں سمجھتے. جو بابے بن جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو پھر نصیحت کے باب تو بند ہو جاتے ہیں. ماتے نصیحت نہ کہ جی تو زانتا نصیحتوں کا کن خیر دے چاہ نہ خودہ کنا منورس نہیں دے گا نا قرآن نہ خودہ کا کنا حدیث نہ خودہ کا کنا مولانا مودودی نہ خودہ کا تو مولانا مودودی نہ نزدکے نہ پا قرآن و حدیث کو تلیر نہ پوئے گی، نہ پا مولانا مودودی خو اردو ویلے نہ پائی خو پوئے گی کنا اردو بھی نہیں جانتے. ہاں جی اور پھر جی تو ترجمے تو ہو چکے ہیں اور ترجمے تو ہو رہے ہیں تو اصل مطلب تو سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر جب آپ کے اندر انابت بھی پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی دیتا ہے. اور کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ عربی نہ سیکھیں؟ تو عربی سیکھیں، وہی تو قرآن عربی سیکھیں. یہ آج کے عربوں کو تو قرآن عربی نہیں آتی، ان کو بھی سیکھنی پڑتی ہے. آج کے عربوں کو کون سی؟ وہ لطیفہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، وہ مکہ معظمہ میں ایک لطیفہ آیا، سمجھ میں آتی ہے. وہ زمانے میں جس زمانے میں ہم گئے تھے پرانے 96 کی بات ہے، تو اس میں وہ نیچے والا جو تھا نا زمزم کا کنواں وہ نظر آ رہا تھا، ادھر لوگ بیٹھتے تھے. تو میں چلا گیا تو اس طرح اتنی جگہ تھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھی. تو ایک عرب اس میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا. وہ نیچے بھی عرب بیٹھے ہوئے تھے، عرب بھی تھے، پاکستانی بھی تھے سب. تو بس مجھے ویسے بس آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اندر کوئی کمی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، ٹھیک ہے خرابی سمجھے. مجھے اس کا تکبر بہت برا لگا، تو میں نے جا کر اس کو تھوڑا اس طرح کرنا نہ کر ادھر ہو جاؤ، میں ادھر بیٹھتا. اس نے اپنی جانماز بچھائی. اس کو بہت برا لگا کہ بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے نیچے بیٹھے ہیں اور یہ آ کر مجھے اسی طرح کہتے ہیں مجھے جگہ دے دو. میں نے کوئی کہا نہیں لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو تو اب وہ جو ہے نا وہ بڑا غصہ ہوا، بڑا انداز سے پتہ چل جاتا ہے بڑا. تو مجھے کہتے احب العرب. تو میں اور سارے لوگ تماشا دے کہ کوئی مسئلہ تو ہو گیا، کوئی کام بات خراب ہو گئی. مجھے کہتے عربوں سے محبت کرو. تو میں نے عربی میں اس سے پوچھا کیوں لما؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عربوں سے. میں نے کہا کیسے فرمایا ہے؟ فی ای حدیث؟ تو عارض الحدیث کیف قال رسول اللہ بتاؤ. تو اس کو نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا حدیث یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا احب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. کہتا ہاں. میں نے کہا پڑھو اعد. تو پھر اس نے اعادہ نہیں کیا. میں نے کہا دیکھو پھر کہتا ہوں احب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. میں نے کہا اب پھر اعد.
تو پھر وہ نہیں. تو میں نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا تم میں کسی نے ترجمہ غلط بتایا ہے, حدیث کا ترجمہ مجھ سے پوچھو. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے ہیں کہ تم سے محبت کرو. تم کیسے عرب ہو؟ تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی میں نے تم بتا دی, تم وہ نہیں پڑھ سکتے. میں وہ عربی پڑھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان تھی اور جو قرآن کی زبان, جو جنت کی زبان ہے. تمہیں حکم دیا جاتا ہے مجھ سے محبت کرو, الٹی بات نہ کرو. تمہیں حکم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرو, مجھے حکم نہیں ہے کہ تم سے محبت کرو. تم کہاں سے عرب آ گئے؟ یہ بات سن کر وہ بھاگ گیا, اٹھ کر اپنی جانماز بھی چھوڑ کر نکلا. وہ نیچے جتنے لوگ تھے نا سب ہنس پڑے, وہ عرب بھی ہنس پڑے, اور وہ پاکستانی آ کر کبھی میرا ماتا چومتے ہیں, کبھی میرے ہاتھ چومتے ہیں. یا خدای بندہ وہ ایلا دے خلکو نا نشد ولا مات ایلا دے دیا زموڑ دے پہ سمجھ میں آتے ہیں. تو آج کے عربوں کو بھی قرآنی عربی سمجھ, تو تم بھی سیکھو. تم سیکھ سکتے ہو, نہیں سیکھ سکتے؟ اگر تمہارے اندر قرآن و سنت کی طلب ہے, شوق ہے, تو سیکھو. جی, مذکرہم بایام اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے دن ان کو یاد دلاؤ, اسی کے ذریعے ان کو نصیحتیں. ٹھیک ہے جی. جی, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً ان باتوں میں نشانیاں ہیں. اس بات میں نشانیاں ہے. کس بات میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے, اپنی قوم کی زبان میں, اپنی قوم کی اصطلاح میں بھیجے, پھر انہوں نے پورا بیان کیا لوگوں کے سامنے. کفر سے ایمان کی طرف ان کو لے آئے, گمراہی سے نیکی کی طرف لے آئے, بد کرداری سے کردار کی طرف لے آئے. مسلسل پوری زندگی ان کو نصیحتیں کرتے رہے, ان کی مسلسل تربیت کرتے رہے, ان کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے مختلف قسم کے تدابیر اختیار کرتے رہے. ان فی ذلک لآیات, اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لکل صبار شکور. صبار, اسی لیے تو میں نے صبر اور شکر اور تقوی کے بارے میں آپ کو کل بتایا. لکل صبار, صبار سے زیادہ مبالغہ ہو سکتا ہے؟ حد درجہ صبر کرنے والا, آخری حد تک صبر کرنے والا, آخری حد تک صبر کرنے والا. ہم تو صبر کرتے ہیں لیکن بس کسی حد تک صبر کرتے ہیں. بھائی وہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی, صبر کی حد نہیں ہوتی. مولانا مودودی کے نزدیک تو صبر کی حد تھی نہیں, وہ کہتے ہیں آخری حد تک صبر. ہاں, جب ایک مولوی اچھروی نے گالیاں دی نا, تو اس نے کہا ساتھی نے کہ مولانا اس نے تو حد کر دی, ظلم کی حد کر دی. تو مولانا نے کہا تو آپ صبر کی حد کر دیں. یہ باتیں ہے نا, یہ کیا اس زمانے میں کس کے اندر ہے یہ باتیں؟ مولانا مودودی کو چھوڑ کر کوئی ایک بات بھی تو مجھے بتاؤ نا جس میں یہ بات ہو, جس میں اتنی صبر ہو, جس نے اسلام کو اتنا ہضم کیا ہو اپنے دماغ کے اندر, ایسی جگہ دی ہو دل کے اندر. کوئی ایسا آدمی تو ہمیں بتائے نا. ہمیں کہتے ہیں تم مولانا مودودی کے بات بار مان لیتے ہو, ہاں تو تمہارا نام لے لو, تمہارے باپ کا نام لے لو. ہاں, تمہارے اندر کیا خامی ہے کہ تمہارا نام لے لو؟ کوئی بات ہوگی نا اس میں, اور یہی بات ہے. اس نے ہمیں پیسے دیے ہیں. جی, لکل صبار, دیکھیں نا, دو باتیں قرآن کہتا ہے. واقعات سے مقصد حاصل کرنا, واقعات سے عبرت لینے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک ضروری ہے صبار, جو آدمی جلد باز نہ ہو, حد درجہ صابر ہو. تو حد درجہ صبر کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو واقعات کی حقیقت سمجھا دیتا ہے. واقعات کی حقیقت یہ بہت بڑی بات ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ سورہ یوسف میں گزر چکا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اور یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تھا نا, بھائیوں کو کیا کہا؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو جب آپ انتہائی درجہ صبر سے کام لیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی باتیں, انبیاء کی باتیں, واقعات سے آپ کو اتنا کچھ ملے گا, اتنا کچھ ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ جو اوروں کو بھی دکھلا دے, جو مجھے دکھلایا ہے
اوروں کو بھی دکھلا دے. اور شکور کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان لے کہ میرے اوپر جو انعامات ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہم کچھ ہے یہ ہم سیلف میڈ ہیں، دیکھیں نا آج کل ایک ٹرم ہے سیلف میڈ، یہ خود اس نے اپنا آپ بنایا ہے. اچھا یہ خود اپنا خدا ہے، خدا نے اس کو نہیں بنایا، یہ سیلف میڈ ہے. سیلف میڈ کا مطلب کیا ہے؟ سیلف میڈ خود اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے. لوگ اس مطلب میں لیتے ہیں نا کہ کس نے اس کی تربیت، یتیم تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اس نے اپنی محنت کی لیکن بنایا تو اللہ نے، توفیق تو اللہ نے دی، نعمت تو اللہ کی ہے، رحمت تو اللہ کی ہے، دین تو اللہ کی ہے. تو یہ سیلف میڈ کی بات کہاں سے آ گئی؟ نہیں. شکر کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ تم اس نعمت کو اللہ کی طرف سے تو سمجھو نا. پہلی بنیادی چیز یہ ہے، باقی باتیں تو اس کے بعد ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھو گے تو پھر اس طریقے کے مطابق استعمال کرو گے جو اللہ کسی دوسرے کی چیز کو تو امانت سمجھ کر آپ استعمال کریں گے تو پھر بات آگے ٹھیک ہو جائے گی. تو صبارن وہ جلد باز نہیں ہوتا، اور شکورن وہ اپنے آپ کو صرف میڈ نہیں کہتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں اللہ کی وجہ سے ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ دین اللہ کی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر تھی. اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے. من فرعون من آل فرعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون تو ایک شخص تھا، اصل میں پورا نظام تھا. پھر نظام کی بات ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں نا یہ نظام کی بات. فرعونی نظام تھا جو لوگوں کو سزائیں دیتا تھا. فرعونی نظام ایک نظام کا نام ہے، وہ جبر کا ایک نظام تھا. تو جبر کے نظام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسلام کا نظام تھا. اسلام کے پاس جبر کے مقابلے میں عدل کا ایک نظام ہے، وہی دین ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات؟ اذ انجاکم من فرعون، فرعونی نظام حکومت سے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں پہنچاتے تھے اور جو میں دیتے تھے سخت قسم کی عذاب، سخت قسم کی تکلیفیں دیتے تھے. سام یسوم، سوم کا مطلب کیا ہے؟ سوم سواد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ. سوم، سوم کا اصل لغت میں ترجمہ ہے الصوم الذهاب فی طلب الشیء. الذهاب فی طلب الشیء، یار کسی چیز کو میں ڈھونڈتا ہوں، ادھر جاؤں گا ادھر ملے گا، اس مارکیٹ میں ملے گی وہ چیز، ادھر ملے گی، کس کے پاس ملے گی، ادھر ملے گی ادھر ملے گی. تو کسی چیز کی طلب میں گھوم پھر کر، تو پھر صرف گھومنا نہیں ہے، سوچ غور فکر کرنے. یار یہ جو میرے پاس قیدی ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک، کیسے اس کو باندھوں، کیسے اس کو سزا دوں، کیسے اس کو ماروں، کیسے اس کو تکلیف دوں، اذیت دوں. مطلب یہ ہے کہ فرعونی نظام حکومت میں باقاعدہ اس کا ایک شعبہ تھا، یا وہ پورا نظام حکومت ایسی چیز تھی کہ جو مسلسل اس غور و فکر میں تھی کہ بنی اسرائیل کو سزا کیسے دی جائے. یعنی گویا کہ وہ اپنے لوگوں کو بھلائی دینے کے بجائے بنی اسرائیل کو، جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، سارا ان کا زور اور ان کی قابلیت اور ان کے تھنک ٹینک اسی پر لگے ہوئے تھے کہ لوگوں کو دبایا کیسے جائے. آج بھی یہی طریقہ ہے. آج امریکہ کا سارا زور اس پر نہیں ہے کہ اپنی قوم کے لیے کیا کمایا جائے، اسی پر زور ہے کہ اپنے مخالفین کو کیسے دبایا جائے، دنیا پر اپنا روب کیسے جمایا جائے. یہودیوں کے پاس کیا ہے اپنی قوم کے لیے؟ وہ اپنی قوم کے لوگ ان کے نکلتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، سٹرائک کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ ظالمانہ جو نظام حکومت ہوتی ہے، اس نظام حکومت کے اندر سب سے بڑی جو برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سارا دماغ، ان کی ساری سوچ اور ساری توانائیاں اپنے مخالفین کو زیر کرنے، دبانے،
زج کرنے، ان کو سزائیں دینے میں ساری ان کی قابلیت اور ذہنیت اور صلاحیت خرچ ہوتی ہے، کسی مفید کام میں خرچ۔ آپ دیکھیں نا، آج کل سائنسدانوں کی ساری صلاحیت کس چیز میں ضائع ہوتی ہے؟ بڑے بڑے بم بنانے میں، بڑے بڑے اسلحے اور بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے توپ اور بڑے بڑے بموں کی مختلف اقسام، اور اس زمین پر بھی صبر نہیں کرتے، وہ اسٹار وار کی طرف جاتے، کہتے ہیں ہم چاند میں بھی وہاں پہ اپنے اڈے بنائیں گے، وہاں پہ بھی بم لے جائیں گے، بم لے جائیں گے۔ کتنے آدمیوں کو کتنی سرعت کے ساتھ، کتنے تیز، کتنے بر اعظمی میں، بین البر اعظمی میزائل بنا، تو سارا کا سارا دماغ، سارا کا سارا زور، ساری قوت، ساری صلاحیت، سارے وسائل اسی پر خرچ ہوتے ہیں کہ تباہ کیسے کیا جائے۔ اگر یہ ساری قوتیں بھلائی پر خرچ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اسلام کے پاس یہ چیز ہوتی تو ساری چیزیں بھلائی پر خرچ ہوتی۔ اسلام کے ہاتھ میں یہ دنیا کی قیادت ہوتی تو یہ انسانی وسائل، یہ انسانی اختیارات، یہ انسانی قوتیں، یہ انسانی صلاحیتیں کس بات پر خرچ ہوتی؟ بھلائی پر خرچ ہوتی۔ کہ لوگوں کو بھلائی کے، یہ امام مہدی کے زمانے میں کیا ہو، یہی تو ہوگا نا، خوشیاں ہوں گی، تو خوشیاں تو ایک تو آسمانی طور پر ہوں گی، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر مدد فرمائیں گے، لیکن دنیا میں بھی ایسا ہوگا نا کہ اس وقت ساری توانائیاں اسی چیز پر خرچ ہوں گی، منفی طور پر خرچ ہونے کے بجائے مثبت طور پر خرچ۔ مسلمانوں کا تو یہی طریقہ تھا، مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ جب مسلمانوں کا زور تھا اور قوت تھی تو انہوں نے اپنی توانائیاں اسی پر خرچ کر دی کہ انسانوں کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے، اور یہ اسی پر خرچ کرتے کہ یسومونکم سوء العذاب، زیادہ سے زیادہ بنی اسرائیل کو کیسے دبایا جائے، کیسے ان کو سزائیں دی جائے۔ اور سزا دینے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ قوت ایک نشہ ہے، سزا دینے سے آدمی بگڑتے ہیں، بنتے تو نہیں ہے تمہاری مرضی کے مطابق۔ زبردستی سے کیا ہوتا ہے؟ زبردستی سے کون سا مسئلہ تم نے حل کر دیا دنیا میں؟ ہمارے لوگ بھی زبردستی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بھائی زبردستی اس کا حل ہے۔ بلوچستان کے مسئلہ کا حل زبردستی نہیں ہے، ان کی بات سنو، ان کی بات سنو، مسئلہ حل کرو نا، صرف زور نہ استعمال کرو۔ اب زور استعمال کرتے ہیں تو زور تو اس کا سب مسئلے کا علاج نہیں، پھر آخرکار تم وہی کرو گے کہ بات کو سنو گے۔ تو آج بھی بات کو سن لو نا، کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس زور نزچتے کولے شنو کا بیٹھو۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سزا دینے کے لیے مختلف راستے ڈھونڈتے تھے، طریقے ڈھونڈتے تھے، گر ڈھونڈتے تھے، نئے نئے طریقے سزا دینے کے ایجاد کرتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ بھائی ذبح جانور کا کیا جاتا ہے، انسانوں کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ تلوار سے اس کی گردن کاٹی جاتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ گردن کاٹی جائے تو کیا ہوگا، اور ذبح کیا جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گردن کاٹی جائے تو حصی ختم ہو جائے، تو جسم کے اندر جو خون ہے وہ خون رہ جائے گا، تھوڑا بہت جو ادھر ہوگا وہ 1-2 سیکنڈ میں تو نکل جائے گا، باقی خون تو ادھر چل رہ جائے گا۔ جانور کی گردن نہیں کاٹی جاتی، گردن کاٹنا مکروہ ہے اس کا، اس پہ چھری لگا کر اس کے رگوں کو کاٹ دو تاکہ دماغ جو ہے وہ کیا ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، تو درد نہیں ہوگا، اور حرکت ہوگی تو حرکت کے نتیجے میں وہ جو رگوں کے اندر فاسد خون ہے وہ بہہ جائے گا، تو خون صاف ہو جائے گا، دم مسفوحا نکل جائے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ گوشت کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ اور یہ جو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے جانور، یہ درد کی وجہ سے نہیں مارتا، یہ درد کی وجہ سے نہیں مارتا، وہ تو دماغ تو بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے، اور درد کا احساس تو ابتدا میں 2-4 سیکنڈ ہوتا ہے، بس بات ختم۔ اسی وجہ سے حدیث کے کہتے ہیں کہ چھری تیز کر دو، فوراً کر دو، اس کو آرام دو۔ جب تم ذبح کرتے ہو تو اپنے مذبوح کو آرام دو، لیکن انسان کو تم ذبح کرتے ہو تو کیوں اس کا خون نکال کر اس کا گوشت کھاتے ہو، ٹرک بنتے ہو، جیفری ایپسٹن بنتے ہو،
وہاں پہ بچوں کا گوشت کھانے کے لیے بھی گوشت بھی کھاتے تھے نا. آپ پڑھیں نا ان کے بارے میں, ایپسٹن جزیرے کے بارے میں پڑھیں. کیوں جیفری کو مارا؟ اس کے پاس حقائق تھے. کہتے اس نے خودکشی کی تھی. خودکشی کی تھی تو کیمروں میں بتاؤ, کیمرے میں خراب تھے. وہی چوکیدار تو ہوگا, کہتے چوکیدار بھی کہیں گلا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا. جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. جب سازش ہوتی ہے تو اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. ابھی تو وہ سارے ویڈیو بھی منظر عام پر نہیں آئے کہ 2000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں, لاکھوں سے زیادہ صفحات ہیں, ہزاروں سے زیادہ پتہ نہیں کتنے لاکھ تو تصویریں ہیں. وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس حمام میں کتنے لوگ ننگے ہیں. تو یہ جو انسانوں کو کھانے کا طریقہ ہے, تم تو یہ کہتے ہو نا کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر یہ کام امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. ہاں, یہ جب انسان جانور بنتا ہے تو یہ کام مرنے کا, گوشت بھی کھاتے ہیں پھر انسانوں کے. ہاں جی, برطانیہ میں بھی ایک دفعہ ایسا ہوا. ایک آدمی نے ویسے دیکھا, اسکاٹ لینڈ میں ہوا یا کہیں پہ ہوا کہ ویلز میں ہوا, انگلینڈ میں نہیں ہوا, تو اس دوسری ایک ریاست, پتہ نہیں انگلینڈ کا کوئی شہر تھا یا جو بھی تھا, رہا یو کے میں تھا. تو ایک لڑکی ایک ہوٹل میں چلی گئی, ذرا موٹی سی تھی. وہ چلی گئی تو باہر کسی نے دیکھا, گھنٹہ گزر گیا, سمجھ آیا کہ کھانا کھائے گی تو پھر واپس آئے گی. تو گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. ویسے اس میں شک کہ اس نے پولیس کو فون کیا کہ بھائی یہاں پہ ایک ایسی لڑکی اندر گئی تھی, اس کیمروں میں تو آئی تھی اور وہ واپس نہیں آئی. پولیس نے آ کر وہاں پہ چھاپا مارا تو وہاں پہ اس کو ٹک ٹک کر چکے تھے اور فریج میں اس کے گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے, رانے اور یہ اور وہ. کون سا گوشت چاہیے تمہیں؟ وہ پڑے. کہتے ہیں ہمارے تو گاہک آتے ہیں, کہتے ہیں انسانوں کا گوشت چاہیے. تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کو پار کرتے ہیں. سمجھ میں آتے؟ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں. یہ دنیا بالکل بدل چکی ہے. بلسان قوم ہی سمجھے, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ سمجھو, اللہ تعالیٰ تو اسباب پیدا کر دیتا ہے. یہ جیفری ایپسٹن والا مسئلہ, اگر مسلمانوں کے اندر زبان ہوتی, یہ تو گونگے کے بچے ہیں اکثر, یہ تو بولتے نہیں ہیں. اور نہ مسلمان حکمرانوں کو بولنا چاہیے. ہماری بات کہاں پہنچے گی؟ مسلمان حکمران بولے کہ تم یہ ہو, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. یہ روشن خیالی ہے, یہ روشنی ہے. ہاں جی, انلائٹمنٹ, اور روشنی میں آ جاؤ. یہ روشنی ہے تو اندھیرا کیا ہے جی. یسومونکم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. واو فصل اور وصل کا باب آپ مختصر المعانی میں پڑھ لیں گے, تلخیص میں پڑھ لیں گے. من وجہن چیز ایک ہوتی ہے اور من وجہن دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب اور یذبحون, یہ دونوں عذاب کے اور بھی کئی قسمیں تھی. یہ تو اس کی ایک مثال ہے. عذاب کی اور بھی کئی قسمیں تھی. صرف یہ بات نہیں ہے کہ لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے, اور بھی کئی مثالیں. آپ اندازہ کریں جس کے پاس قوت ہو اور جو مسلسل اس سوچ میں لگے ہوئے ہوں کہ کیسے سزا دے ان کو, کیسے ان کو دبائے, تو وہ کیا نہیں کر سکتے جی. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, اور دردناک طریقے سے وہ ذبح کرتے تھے. یذبحون کے بجائے کیا یذبحون, بچوں کو ماں کے گود میں ذبح کرتے تھے. اور آج یہی کام یہی صہیونی یہودی خنزیر کرتے ہیں. ذلیل, یہ بندر کے بچے, یہ خنزیر کے بچے, یہ نیتنیاہو خنزیر کے بچے, اب یہی مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, اور یہ ذبح کرتے ہیں, ذبح کرتے تھے دردناک طریقے سے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے. مطلب ہے کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا نا. ہاں جی, پرانے زمانے میں جب ہماری وہ ذرا حس ذرا دوسرے انداز سے تھی اور تھوڑا زور مملک بھوکا نہ خواہ مخواہ وہ سرور آگا دور پورو دس دیخ بوئی شکر دے چی کمی کی دیخ بوئی چی خود خیرے بکئی کنا. ہاں جی, نو پاغ زمانہ کی بمادا خبر کولا چی چا بوئی چی لکا
مونږ به چې لکه مونږ د روسیانو سره جنگ کوو او هغوی اسلام روسیلو خلکو به وایي مونږ خو هلته ځو او هلته خو مونږ ته خو ستړي مه شي وایي او مونږ له خو پیسې راکوي. نو ما ورته وایي او که نه دا په قرآن کې لیکلي دي پیسې پکې لیکلي دي ما یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. ښځو ته څه نه وایي تاسو خو اورېدلې تاسو ته څه وایي دا په قرآن کې د مخکې نه لیکلي جی ویستحیون نساءکم. یستحیون استحیاء طلب الحیا لیکن حیاء اور حیا سمجھ میں آتی ہے بات. تو حیا کا مطلب کسی کی عزت پر حملہ کرنا. حیا انسانی شرافت کرامت اور عزت کو شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں. یستحیون مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے وہ کیا سمجھتے تھے ایک غنیمت سمجھتے تھے کہ ان کی عورتیں صرف ہوں اور مرد نہ ہوں تو ہم ان کی آج کل یہ ریپ کرنا یہ تو سزا کے طور پر یہ فوجیوں کا کام ہے اسی طرح کرتے ہیں. کتنے لوگوں میں کتنے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. یہ آپ کو جو نظر آتے ہیں نا بزرگ کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ کی امان چاہے سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ کی امان میں اپنے آپ کو دینے کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہاں جی یستحیون نساءکم. پوری دنیا کے لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بلکہ تمہاری جو مفتوح قوم ہے جن پر تم نے غلبہ پا لیا اس کی عورتیں اس کے بچے اس کے سب کو تمہارے لیے جائز ہے. ہاں یہ تمہارا حق ہے. نعوذ باللہ. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور اس میں بڑی بلاء عظیم بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی. سمجھ میں آ گئی بات. چلے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ.